بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 345 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے یہودیوں کو نماز و زکوٰۃ کا حکم۔ آج کے ہمارے سبق کی جو عبارت ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ سے شروع ہوتی ہے، اور آج کے سبق میں ہم اولاً جو ہے وہ الف لام پر بھی کلام کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا لغوی معنی کیا ہے، یہ کس سے ماخوذ ہے اور معنی میں مناسبت کیا رہے گی، اس پر بھی ہمارا تذکرہ ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ رکوع کرنے کا حکم دیا گیا، نماز کو رکوع سے کیوں تعبیر کیا گیا، اور مع الراکعین سے کیا فائدہ سمجھ میں آیا، تو اس پر بھی ہماری گفتگو ہوگی۔ اور پھر رکوع کے ایک دوسرے معنی جو غیر معروف ہیں وہ بیان کر کے اس کے استشہاد پر وہ قاضی صاحب جو ہیں وہ سعدی کا شعر بھی تحریر کریں گے۔ تو چلتے ہیں ہم آج کے سبق کی عبارت اور اس کے ترجمے کی طرف، اس کے بعد پھر اس کی جو وضاحت ہوگی اس کی جانب بھی ہم بڑھیں گے۔ تو مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو، یعنی صلاۃ المسلمین وزکاتہم، یعنی کہ مسلمانوں کی نماز یا مسلمانوں کی طرح نماز اور ان کی زکوٰۃ کی طرح زکوٰۃ یہ ادا کرو۔ فَإِنَّ غَيْرَهُمَا كَلَا صَلَاةَ وَلَا زَكَاةَ، بس بے شک ان کی علاوہ یعنی غیر مسلمانوں کی جو نماز یا ان کی جو زکوٰۃ ہے اس کے علاوہ کی جو دوسری زکوٰۃ اور نمازیں ہیں وہ ایسی ہیں کہ جیسے کہ کوئی نماز نہیں ہے اور کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ امرہم بفروع الاسلام بعدما امرہم باصولہ، اب یہاں پر کفار کو اسلام کے فروعیات کا حکم دیا گیا بعد اس کے کہ ان کو اصولیات کا حکم دیا جا چکا۔ وفیہ دلیل علی ان الکفار مخاطبون بہا، اور اس میں اس بات پر دلیل بھی ہے کہ جو فروعیات کے مسائل ہیں، فرعی مسائل ہیں، فروعی احکام ہیں، کفار بھی ان کے مکلف اور مخاطب ہیں۔ وَالزَّكَاةُ مِن ذَكَرَ الزَّرْعُ اِذَا نَمَا، اور زکوٰۃ جو ہے یہ زکاة الزرع سے ماخوذ ہے جب وہ بڑھ جائے، یہ اس وقت بولتے ہیں جب کھیتی میں نشو و نما ہو، بڑھنے لگے۔ فَإِنَّ إِخْرَاجَهَا يَسْتَجْلِبُ بَرَكَةً فِي الْمَالِ، بس بے شک زکوٰۃ کا ادا کرنا بھی مال میں برکت کو لے آتا ہے، اور وَيُثَمِّرُ لِلنَّفْسِ فَضِيلَةَ الْكَرَمِ، اور یہ زکوٰۃ کا ادا کرنا انسانی قلب میں جود و کرم جیسی فضیلت کا پھل لے آتا ہے۔ او من الزکاء بمعنی الطہارۃ، یا پھر یہ جو لفظ زکوٰۃ ہے یہ زکاء بمعنی طہارت سے ماخوذ ہے۔ فإنها تطہر المال من الخبث والنفس من البخل، اور پھر اس کا معنی طہارت کی صورت میں یہ ہوگا کہ بے شک یہ جو مال ہے یہ دیگر مال کو خبث سے، خبیث مال سے، میل سے پاک کرتا ہے، اور یہ انسان کے دل کو بخل سے وہ پاک کرتا ہے۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ،
اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، ای فی جماعتہم، یعنی ان کی جماعت میں ان کے ساتھ رکوع کرو۔ فإن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفز ب27 درجة لما فيها من تظاہر النفوس، بس بے شک جماعت والی جو نماز ہے یہ زیادہ فضیلت رکھتی ہے اکیلے نماز پڑھنے سے 27 درجے، اس لیے کہ اس میں نفس کو نماز پر تقویت ہوتی ہے، ایک دوسرے پر تقویت ہوتی ہے۔ وعبر عن الصلاة بالركوع احترازا عن صلاة اليہود، اور یہاں صلاۃ کو، نماز کو رکوع کے ساتھ بیان کیا گیا یہودیوں کی نماز سے احتراز کرتے ہوئے۔ وقیل الرکوع الخضوع والانقیاد لما یلزمہم الشارع، اور ایک قول یہ کہا گیا ہے کہ رکوع سے مراد وہ خضوع ہے، سر جھکانا، عاجزی کرنا ہے، وہ جو شارع کے لیے لازم ہوتا ہے۔ قال الادبت السعدی، شاعر نے یہاں پر یہ کہا ہے کہ لا تذل الضعیف علک ان ترکع یوما والدہر قد رفعہ، کہ کسی کمزور فقیر کو ذلیل نہ کرو، کہ ہو سکتا ہے کہ گردش زمانہ جو ہے وہ ایک دن اسے اٹھا لے اور تم جھک جاؤ۔ تو بہرحال جی یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت، اس کا ترجمہ تھا۔ اب آئیے اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو سب سے جو پہلی بات ہے وہ تو ہم یہ کریں گے کہ الصلاۃ اور الزکوٰۃ یہ دونوں معرف باللام استعمال ہوئے ہیں، تو دونوں کے اندر جو الف لام کا استعمال ہے تو یہ الف لام کون سا ہے؟ تو یا تو یہ الف لام عہد خارجی کے لیے ہوگا یا پھر یہ جنس کے لیے ہوگا، یعنی اس الف لام کے اندر دو یہ احتمال ہیں، یہ عہد خارجی کا بھی ہو سکتا ہے اور جنس کا بھی احتمال رکھتا ہے۔ اب علامہ تفتزانی کے حوالے سے اس الف لام کے بارے میں وہ یہ ہے کہ لام تعریف کو اگر عہد خارجی پر محمول کیا جائے تو پھر ایک متعینہ جماعت کی نماز اور ایک متعینہ زکوٰۃ کی جانب اشارہ ہوگا، اور وہ متعینہ جو جماعت ہے ظاہر ہے وہ مسلمانوں کی جماعت ہے، تو پھر اس صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ وہ نماز ادا کرو اور وہ زکوٰۃ ادا کرو جو مسلمانوں کی نماز ہے یا جو مسلمانوں کی زکوٰۃ ہے، تو یہ ایک تعیین کی صورت ہوئی۔ جبکہ یہاں دیگر جو مفسرین ہیں یا شارحین ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہاں پر جو عہد خارجی کا احتمال آپ بتا رہے ہیں تو اس پر اعتراض ہو سکتا ہے، البتہ انہوں نے اعتراض کا دفاع بھی کیا، جواب بھی دیا، لیکن اعتراض عہد خارجی کی صورت میں کیسے ہوگا؟ وہ اس طور پر ہوگا کہ عہد خارجی کے لیے پیچھے کسی تذکرے کا ہونا ضروری ہے، اور یہاں تو پہلے اس کا کہیں تذکرہ ہی نہیں ہے، تو پھر یہ عہد خارجی کا الف لام ہو کیسے سکتا ہے؟ یعنی کہ جس چیز کے لیے آپ الف لام کو عہد خارجی کا مان رہے ہیں تو وہ خارج میں پیچھے موجود ہی نہیں ہے، تو اس کا سابق میں سبقت میں گزر جانا یہ ضروری ہوتا ہے عہد خارجی کے الف لام کے لیے۔ تو اس اعتراض پر جو جواب ہے وہ یہ ہوگا کہ یہ اعتراض کرنا درست ہی نہیں بنتا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عہد خارجی کے لیے یہ بات ضروری ہی نہیں ہے کہ اس کا پہلے بھی کوئی ذکر ہوا ہو،
بلکہ بغیر سابقہ ذکر کے بھی اگر معہود کسی طرح متعین ہو جائے تو وہ معہود خارجی ہو سکتا ہے۔ اب ضروری نہیں کہ اس کا پہلے ذکر ہو، اس کا تعیین متعین ہونا یہ ضروری ہے۔ اگر معہود وہ کسی بھی طرح سے متعین ہو جائے تو عہد خارجی ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا عہد خارجی کی صورت میں جو اعتراض وارد ہوتا تھا اس کا یہ جواب بھی دیا جا سکتا ہے۔ اچھا، پھر قاضی صاحب کا یہ کہنا کہ فَإِنَّ غَيْرَهُمَا كَلَا صَلَاةَ وَلَا زَكَاةَ، کہ جو ان مسلمانوں کے علاوہ کوئی نماز یا زکوٰۃ پڑھے، گویا کہ وہ نماز و زکوٰۃ ہے ہی نہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے جو الف لام یہاں پہ ہے وہ تعریف جنسی کا معنی ہے۔ اب آیت کی تشریح اس انداز سے پھر وہ یہ بنے گی کہ جنس صلاۃ اور جنس زکوٰۃ ادا کرو، لیکن یہ جنس صرف صلاۃ المسلمین اور زکوٰۃ المسلمین پر صادق آتی ہے، کیونکہ مسلمانوں کی صلاۃ اور مسلمانوں کی زکوٰۃ کے سوا ہر صلاۃ اور ہر زکوٰۃ وہ کل عدم ہے۔ تو گویا جنس کا کوئی فرد موجود ہی نہیں ہے سوائے مسلمانوں کی نماز اور مسلمانوں کی زکوٰۃ کے۔ اچھا، اب یہاں پر قاضی صاحب نے لکھا کہ امرہم بفروع الاسلام بعد ما امرہم باصولہ، کہ اہل کتاب جو ہیں ان کو فروع اسلام کا حکم دیا گیا اصولیات کا حکم دینے کے بعد۔ اب اہل کتاب جو قرآن اور رسالت کے منکر تھے اور اس بنا پر وہ کافر تھے کہ ان کو پہلے اصول ایمان کا حکم دیا گیا کہ ہماری نازل کردہ کتاب پر ایمان لاؤ، اب یہاں ان کو فروع ایمان کا حکم دیا گیا، یعنی پہلے ان کو اصول، ظاہر ہے نماز تب ہوگی جب اس پر ایمان ہوگا اللہ پر، تو بغیر ایمان کے اگر کوئی لاکھ نمازیں پڑھے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا ان کو پہلے وہ ایمان کا حکم دیا گیا، اصول کا حکم دیا گیا، اب یہاں سے انہیں گویا کہ فروعیات کا حکم دیا جا رہا ہے، اور اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ جو ہے یہ فروعیات میں سے ہے۔ تو اب خیر شوافی کے ہاں چونکہ ان کا مذہب یہ ہے کہ کفار فروع اسلام کے بھی مکلف ہیں، تو کہتے ہیں کہ اس سے یہ پتہ چلا کہ فروع احکام جو ہیں وہ بھی کفار جس کے ہیں وہ مکلف ہیں۔ اب یہاں اس کے استدلال میں یہی آیت جو ہے وہ خشوافے پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں کافروں کو خطاب کیا گیا تو فروعیات کا حکم دیا گیا تو مکلف ہیں، جبکہ احناف کی جانب سے یہاں پر یہ جواب دیا جا سکتا ہے کہ یہاں پر اہل کتاب سے مراد جو ہے وہ مخصوص اہل کتاب ہے جو کہ مومنین ہو چکے تھے، تو ان سے یہ بات کی جا رہی ہے، تمام اہل کتاب سے اس سے حکم نہیں دیا جا رہا، تو لہٰذا اس سے آپ یہ مسئلہ ثابت نہ کریں۔ اچھا، اب آخر میں وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کی ایک تفسیر جو ہے وہ تو یہ ہے کہ یہاں رکوع سے مراد نماز ہے، اور نماز ادا کرنے والوں کے ساتھ نماز کرو، مطلب یہ کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا تنہا نماز پڑھنے سے 27 درجے جو ہے وہ فضیلت رکھتا ہے، تو لہٰذا اسی عظمت کو پانے کے لیے یہ حکم دیا گیا کہ تم جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، اور اس میں جو ہے وہ ترغیب بھی ہے، اور اس میں جو ہے وہ بندہ عبادت پر تقویت حاصل کرتا ہے، ایک دوسرے کو دیکھا دیکھی بھی۔ البتہ یہاں سوال یہ ہو سکتا ہے کہ وَارْكَعُوا فرمایا گیا، صلو کیوں نہیں فرمایا، نماز ادا کرو، اقیموا الصلاۃ کیوں نہیں فرمایا، تو وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کیوں فرمایا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں یہودیوں کی جو نماز تھی نا، نماز تو وہ بھی پڑھتی تھی لیکن رکوع اس میں بحیثیت رکن نہیں تھا، تو یہاں پر خاص طور پہ رکوع کا اس لیے حکم دیا گیا کہ وہ نماز پڑھو جس میں رکوع ہے، یعنی مسلمانوں والی نماز پڑھو۔ البتہ یہاں رکوع کا ایک دوسرا معنی بھی بیان کیا جس پر شاعر کا شعر بھی پیش کیا، وہ یہ کہ اس کا معنی پستی اور ذلت کے بھی آتے ہیں، جیسے لا تذلت ضعیفہ علک ان ترکع یوما والدہر قد رفعہ سے شاعر نے جو ان ترکع ہے، تو اس میں اس نے رکوع سے مراد جو ہے وہ ذلت کو ہی لیا ہے، وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کسی کو حقیر و فقیر اور کمزور و ناتواں سمجھ کر
ذلیل مت کرو، ہو سکتا ہے کہ گردش زمانہ سے تم جھک جاؤ، اب یہ انتر کا تم جھک جاؤ اور زمانہ اس کو اوپر اٹھا لے، وہ بلند ہو جائے تو تم اپنے کیے پر پھر ندامت اٹھاؤ گے، تو لہٰذا یہ ایک دوسرا معنی اس کا پستی اور ذلت کا بھی آتا ہے۔ بہرحال یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت ترجمہ وضاحت تھی، جس کو اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر ضرور لکھیں اور بالخصوص ان سوالات کے آپ جوابات بھی دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ فَإِنَّ غَيْرَهُمَا قَلَا صَلَاةَ وَلَا زَكَاةَ مصنف کی کہنے کی کیا وجہ تحریر کریں، اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ وَعُبِّرَ عَنِ الصَّلَاةِ بِالرُّكُوعِ سے کیا بتلانا چاہتے ہیں، اس کی وضاحت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔